اے اماں جان میں یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا، یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر والدین بندے کو غلط چیز کا حکم دیتے ہیں تو ان کا حکم نہیں ماننا، اس کے اندر کیا ہے، یہ نافرمانی میں نہیں آئے گا۔ کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ کسی کے بعد میں کہتے ہیں چلو نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ ادا نہ کرو، ایسے چیز غلط چیز کا حکم دیتے ہیں تو شریعت کہتی ہے ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو اگر غلط چیز کا حکم دیتے ہیں، اگر وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں تو پھر ان کا حکم مانا جائے گا۔ والد والدہ ہیں، والد ہے والدہ ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہاں دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہمارے ذریعہ بنے ہیں، لیکن کیا ہے ان کا ادب و احترام کرنا، ان کا حکم ماننا، اگرچہ والدین کافرہ ہی کیوں نہ ہوں۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ جو ہے مشرکہ تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کنت ادعو امی ہی مشرکۃ الی الاسلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، میں اسلام کی تبلیغ کرتا ہوں، لیکن کیا ہے وہ مشرکہ ہے، وہ میری بات نہیں مانتی، میں بعض و نصیحت کرتا رہتا ہوں، تبلیغ کرتا رہتا ہوں، اس کے باوجود وہ میری بات ہی نہیں مانتی۔ تو روزانہ یہی کام ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ دین ہے، سب سے اعلیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، لیکن والدہ جو ہے وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی تھی، مشرکہ تھی۔ ایک دن کیا ہوا، آپ نے جب بعض و نصیحت کی تو والدہ غصے میں آ گئی۔ جب غصے میں آئی تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑی عجیب بات کرنا شروع کر دی، عجیب و غریب بات کرنا شروع کر دی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا شروع کر دی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنا غصہ آیا کہ دل کرتا تھا والدہ کو قتل کر دوں، والدہ کو قتل کر دوں، لیکن کیا ہے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہ ہو جائیں، محبوب ناراض نہ ہو جائیں۔ اب کیا ہوا، برداشت کیا۔ ایک دن کیا ہوا، جب والدہ نے بہت زیادہ نازیبا الفاظ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بولے تو گھر چھوڑ کر کہنے لگے ماں ٹھیک ہے تو اگر ایسی باتیں کرتی ہے تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ تو گھر سے باہر نکلتے ہیں، دل کے اندر آتا ہے نہ ماں ہے، ماں جو تھی وہ چلی گئی ہے، گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، والد ہے ہی نہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہے، ایک رشتہ تھا ماں کا وہ بھی آج چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن جب کوئی آسرا نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز بندے کو نظر آتی ہے تو کہتے ہیں چلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کے یہ سارا واقعہ سنایا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میری والدہ نے حد ہی کر دی ہے، اسمعتنی فیکا مکروہن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ایسے لفظ بولے ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا، ایسے مکروہ الفاظ ہیں، ایسے غلط الفاظ ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، تو آپ مہربانی فرمائیں میری والدہ کے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اب جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا کہ میری والدہ ہیں تو ایک ہی رشتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہیں وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور ایمان ان کو عطا فرما دے، اسلام میں وہ داخل ہو جائیں، ان کے دل کے اندر جو کفر ہے وہ نکل جائے، نور اسلام ان کے دل کے اندر داخل ہو جائے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اہدی امی ابو ہریرہ، اے باری تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے، ہدایت عطا فرما دے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور وہ ہاتھ کہ جن کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں پھر رب کائنات ان کو خالی نہیں بھیجتا، خالی نہیں بھیجتا، کہ رب کائنات فرماتے ہیں اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنجو بلا کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، محشر میں ہوگا چاہنے والوں پہ یہ کرم، اپنی طرف بلائیں گے آقا اٹھا کے ہاتھ، آقا اٹھا کے ہاتھ۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے باری تعالیٰ مہربانی فرما ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگا لیتے ہیں، اپنے گھر کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب جانے راستے میں ایک شخص ملتا ہے، کہتا ہے ابو ہریرہ خیر تو ہے، آج تیز تیز جا رہے ہو، کیا وجہ ہے، کوئی جلدی ہے؟ کہاں ہاں جلدی ہے، کیا جلدی ہے؟ کہنے لگے آج محبوب سے دعا کرائی ہے، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں
گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں، یہ میرے محبوب کی دعا پہنچتی ہے۔ آج میں گھر جاتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر میں سب سے پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہنچتی ہے۔ اب جب گھر جاتے ہیں، جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اندر نہا رہا ہو، آواز دیتے اماں جان، اماں جان، ماں کہتی ہے بیٹا صبر کرو میں ابھی آ رہی ہوں۔ جب ماں نے غسل کیا ہے، نہا کے آئی ہے اور بالوں پر بال جو ہیں وہ گیلے نظر آ رہے ہیں اور آ کے کہتی ہے اے بیٹے جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دے، مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دے۔ اے میرے بیٹے جس کا تو غلام ہے میں بھی اسی کا غلام، میں اسی غلام بننا چاہتی ہوں۔ اے میرے بیٹے میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس وقت آپ کی ماں نے اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میری ماں نے کلمہ پڑھا ہے وَأَبْكِي فَرْحًا، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشی سے آنسو جاری ہو گئے، ہے کہ دل ہی دل میں رو رہا ہوں کہ رب کائنات تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ آج میری ماں جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئی ہے۔ دل ہی دل میں رو رہا ہوں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، کہ دل ہی دل میں رو رہا ہوں کہ جب میری ماں نے کلمہ پڑھا ہے، میری ماں جب اسلام میں داخل ہوئی ہے بڑا خوش ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں دوڑ کر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، آج میری ماں جو ہے وہ مسلمان ہو گئی ہے، اسلام میں داخل ہو گئی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے آج محبوب علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں ہے، عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں ایک دعا اور بھی کر دیں میرے لیے، ایک دعا اور بھی کر دیں کہ لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرمائیے ایک اور دعا کر دیجئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا دعا کروں؟ بار تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری ماں کو ایسی شان عطا فرمائے کہ ہر مومن جو ہے وہ ہم سے عقیدت رکھے، ہم سے پیار کرے، ہم سے محبت کرے۔